دفاعی وزیر کا فلسطینیوں سے ایک بار پھر غزہ چھوڑنے کا مطالبہ۔ امریکی بحری افواج کے حوثی باغیوں کی 3 کشتیوں پر حملے کے نتیجے میں 10 ارکان ہلاک۔ جاپان میں 7.6 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت میں دائیں بازو کی اتحادی جماعت کے ایک وزیر نے غزہ کے فلسطینیوں سے محصور علاقہ چھوڑنے کا مطالبہ دہرایا تاکہ اسرائیل وہاں ترقی کے کام کر سکے۔ وزیر خزانہ بیزالیل سموٹرچ کو جنگی کابینہ اور غزہ کے مستقبل کے بارے میں بات چیت سے نکال دیا گیا ہے، لیکن ان کا بیان عرب دنیا میں پائے جانے والے اس خدشے کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر کے وہاں مستقبل کی ریاست تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ ان کے بقول اگر 23 لاکھ کی آبادی اسرائیل کی ریاست کو تباہ کرنے کی خواہش کے ساتھ نہ بڑھ رہی ہو تو غزہ کو اسرائیل میں مختلف انداز میں دیکھا جائے گا۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اتوار کو کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق یہ حملے اسرائیل کے وزیراعظم کے اس بیان کے ایک روز بعد ہوئے جب جنگ بندی کے بین الاقوامی مطالبات کی مزاحمت کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ مزید کئی ماہ تک جاری رہے گی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یمن کی حوثی باغیوں کے مسلح ونگ نے کہا ہے کہ امریکی بحری افواج نے ان کی 3 کشتیوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کی بحریہ کے 10 ارکان ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے مبینہ حملے کی کوئی وضاحت نہیں کی اور نہ ہی اس کا مقصد بتایا۔ على الاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية۔ حوثی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں ایک الگ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حوثی فورسز نے اس سے قبل ایک بحری جہاز پر اس وقت حملہ کیا جب وہ حوثی فورسز کی وارننگز کا جواب دینے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ جہاز اسرائیل جا رہا تھا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے حوثی باغیوں پر اس وقت فائرنگ کی جب انہوں نے بحیرہ احمر میں ایک مال بردار جہاز پر حملہ کیا۔ بحیرہ احمر پر حملے شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب امریکی بحریہ نے کہا ہے کہ اس کے اہلکاروں نے حوثی جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے نئے سال کے خطاب میں کہا ہے کہ تائیوان کے ساتھ چین کا دوبارہ اتحاد ناگزیر ہے۔ شی نے گزشتہ سال کہا تھا کہ آبنائی کے دونوں جانب کے لوگ ایک ہی خاندان کے افراد ہیں اور اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں جانب کے لوگ چینی قوم کی پائیدار خوشحالی کو مشترکہ طور پر فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چین تائیوان کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اسے چینی کنٹرول میں لانے کے لیے طاقت کے استعمال کے دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہوا۔ تاہم شی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کی جانے والی اپنی تقریر میں فوجی خطرات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بحیرہ جاپان میں آنے والے شدید زلزلوں کے بعد ملک میں سونامی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جاپان کی میٹرولوجیکل ایجنسی نے اشیکاوا کے ساحل اور قریبی صوبوں میں زلزلے کی اطلاع دی، جن میں سے ایک کی شدت 7.6 تھی، جس کے فوراً بعد اشیکاوا کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔ جاپانی عوامی نشریاتی ادارے NHK TV نے خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان سے 5 میٹر تک بلند لہریں آ سکتی ہیں اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد اونچی زمین یا قریبی عمارتوں کی بالائی منزلوں پر پناہ لیں۔ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کی اطلاع فوری طور پر دستیاب نہیں ہے۔ اس علاقے میں ایک جوہری پلانٹ بھی موجود ہے جہاں سے فوری طور پر کسی بے ضابطگی کی اطلاع نہیں ملی۔ جاپان میں مارچ 2011 میں ایک بڑے زلزلے اور سونامی کی وجہ سے جوہری پلانٹ تباہ ہو گیا تھا۔ اور طالبان کے مقرر کردہ وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد نے کابل میں صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ 12 مہینوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں درجنوں تاجک اور 20 سے زیادہ پاکستانی مارے گئے ہیں، جبکہ علماء، عوام اور مساجد کے خلاف حملوں میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران مختلف واقعات میں ملوث سینکڑوں تاجک اور پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر دفاع نے پڑوسی اور علاقائی ملکوں پر زور دیا کہ وہ اپنی سرحدوں کی کڑی نگرانی کریں۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب پاکستانی حکام نے غیر قانونی طور پر ملک میں موجود لاکھوں افغان شہریوں کو ان کے ملک واپس بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔